دنیا کا قاعدہ ہے کہ احتیاج طرفین سے ہوتا ہے. آپ نے یہ مائک لگوایا, یہ پنڈال لگوایا, اصول ہے. مائک والے نے اور پنڈال والے نے آپ سے طے کیا ہوگا کہ ہم اتنا روپیہ لیں گے. ظاہر ہے دنیا کا یہ اصول ہے کہ احتیاج طرفین سے ہوتا ہے. ہم مائک اور پنڈال کے محتاج ہیں کہ یہ ہمارے جلسے میں مائک اور پنڈال لگایا جائے, تو مائک اور پنڈال والا, ٹیوب لائٹ والے, جنریٹر والے ہمارے بھی محتاج ہیں کہ اس کے بدلے میں ہم سے رقم لیں. ہم ان کے محتاج ہیں, یہ ہمارے محتاج ہیں. ہم ڈاکٹر کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارا علاج کرے, تو ڈاکٹر ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے اس کے بدلے میں اس کی قیمت لے. ہم دھوبی کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارے کپڑے دھلے, تو دھوبی ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے بدلے میں پیسے لے. اس جلسے میں باہر میلہ لگا ہے, اشیاء خرد و نوش کی چیزیں بک رہی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں اشیاء خرد و نوش بیچی جا رہی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں بک رہی ہیں. ان چیزوں کے بیچنے والے ہمارے محتاج ہیں کہ ہم سے پیسے لیں, اور ہم ان کے محتاج ہیں کہ یہ پیسہ لیں اور ہمیں یہ کھانے پینے کی چیزیں دیں. یہ دنیا کا اصول ہے. لیکن یہاں آ کر اصول چینج ہو جاتا ہے, یہاں آ کر اصول بدل جاتا ہے. ہم سورج کے محتاج ہیں, لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر محتاج نظر نہیں آتا. ہم چاند کے محتاج ہیں, لیکن چاند ہمارا محتاج نظر نہیں آتا. ہم آسمان سے موسلادھار ہونے والی بارش کے محتاج ہیں, لیکن بارش ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں ہے. دنیا کا اصول ہے, آپ کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس پر ٹیکس لیا جاتا ہے. ہمارے گھروں میں بجلی لگی ہے, اگر ہم روشنی جلاتے ہیں, بلب جلاتے ہیں, پنکھا چلاتے ہیں, تو ہمیں اس کا ٹیکس ریڈنگ کی شکل میں, بجلی کی ریڈنگ کی شکل میں دینا پڑتا ہے. ہم اگر ہوا لیتے ہیں, ایئر کنڈیشن چلاتے ہیں, تو اس کا ٹیکس ہمیں بجلی کے بل کو بھرنے کی شکل میں دینا پڑتا ہے. ہم یہاں اصول دے کے اور ضابطے دے کے ہم جو چیز بھی وصول کر رہے ہیں اس کا ٹیکس دینا پڑ رہا ہے. اگر ہم گورنمنٹ سے اپنے کھیتوں میں پانی لیتے ہیں تو وہ گھنٹے کے حساب سے اس پر ہم سے ٹیکس لیتی ہے. لیکن یہاں اصولوں میں چینج نظر آتا ہے. ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں, لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں آج تک بل نہیں بھیجا. اللہ رب العالمین نے آج تک ہمیں بل نہیں دیا کہ تم نے سورج کی اتنی روشنی سے یہ کام کیا, دن کے اجالے میں اتنا کام کیا, تم ہمیں اتنا اتنا بل دو, اتنا اتنا ٹیکس دو. ہم ایئر کنڈیشن کی ہوا لیتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں, پنکھے چلاتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں, لیکن اللہ نے جو ہوا چلائی آج تک اس نے ہم سے ٹیکس نہیں مانگا. ہم گورنمنٹ کو پانی کا پیسہ دیتے جو ہمارے کھیت میں دیتی ہے گھنٹے کے حساب سے, لیکن اللہ نے جب بارش برسائی تو آج تک اس نے ٹیکس نہیں مانگا. او میرے بندے مجھے اس پر ٹیکس دے, او میرے بندے اس پر مجھے ٹیکس دے, مجھے یہ دے, مجھے وہ دے. آج تک اس نے ٹیکس نہیں مانگا. مانگا تو صرف اتنا مانگا, او میرے بندے میری ان تمام نعمتوں کے بدلے میں بس تو اتنا کر دے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اپنی تخلیق کا مقصد سمجھ لے. میرے گھر میں چلا جا, کچی زمین پر اپنا ماتھا ٹیک کر اپنی ناک رگڑ دے, تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرے بندے نے میری غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال دیا اور مجھ کو مالک مان لیا. میرے بندے نے مجھے اپنا احکم الحاکمین مان لیا, اور میرے سامنے اس نے سجدے میں سر رکھ کر اپنی ناک رگڑ دی, اپنا ماتھا پیش کر دیا. یعنی اس نے اپنے آپ کو ذلیل بنا لیا اور مجھے عزیز بنا لیا. میرے بندے اتنا کر دے میرے لیے. کتنا نالائق ہے وہ بندہ, کتنا سرکش ہے وہ بندہ, کتنا بڑا بغاوت پر اترا ہوا ہے وہ بندہ, اور کتنا بڑا اللہ کا باغی ہے وہ بندہ جو اذان کی آواز سن کر بھی ہوٹلوں میں بیٹھ کر میچ دیکھتا ہے. کتنا بڑا شیطان ہوا وہ بندہ جو اذان کی آواز سننے کے بعد کیرم بورڈ کھیل رہا ہے. کتنا بڑا باغی اور سرکش ہے وہ بندہ جو حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے اور اپنی غلامی اور اپنے مالک کو مالک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اتنی بڑی بغاوت کے باوجود اس کے صبر کا باندھ ٹوٹتا نہیں ہے. وہ ہمارے اوپر چاہے تو پتھروں کے عذاب سے ہمیں ہلاک کرنے پر قادر ہے, وہ آگ کی بارش کرنے پر بھی ہم پر قادر ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ
صبر کا باندھ نہیں ٹوٹتا اور ہمارا خیال رکھے ہوئے ہیں. اندازہ لگائیے آپ اور سوچئے کہ ہم کتنی بڑی بغاوت پر اترے ہوئے ہیں. اور اس کے باوجود 70 سال کے ایک مریض کو ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے. ڈاکٹر نے ایکو کروایا, ہارٹ کی جانچ کروائی, اور کروانے کے بعد اس نے کہہ دیا کہ تمہارے ہارٹ کا آپریشن ہوگا. اس نے آپریشن کر دیا, آپریشن کامیاب ہو گیا. جب ایک ڈاکٹر اس 70 سال کے بزرگ کے پاس جاتا ہے تو اس کو 8 لاکھ روپے کا بل پکڑا دیتا ہے, لیجئے آپ کے ہارٹ کے آپریشن میں یہ خرچہ آیا ہے. اس 70 سال کے بزرگ نے جب اپنا بل دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ڈاکٹر نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو, پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر اس بل میں زیادتی ہے اور تم اتنا نہیں دے پاتے ہو تو 1 2 3 لاکھ روپے ہم کم کر دیتے ہیں. چلو ایسا کرو کہ ہم 2 لاکھ ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں, تم 6 لاکھ دو. اس 70 سال کے بزرگ نے جواب دیا نہیں ڈاکٹر صاحب بل 8 لاکھ کا ہے اس لیے میں نہیں رو رہا ہوں, ہم تو 10 لاکھ کا بل بھی ادا کر سکتے تھے, لیکن رونا مجھے صرف اس بات پہ آ رہا ہے کہ آپ نے آج تھوڑی دیر کے لیے میرے دل کو سنبھالا تو اس کا بل 8 لاکھ کی شکل میں مجھے دے دیا. میرے رب نے 70 سال تک وہ میرے دل کو کنٹرول کیا رہا, میرے دل کو سنبھالے رہا, وہ میرے دل کی حرکت کو برقرار رکھے رہا, نہ زیادہ ہونے دیا نہ کم ہونے دیا. لیکن میرے رب نے 70 سال تک میرے دل کی حفاظت کی, لیکن آج تک اس نے مجھے کوئی بل نہیں دیا. آج تک اس پروردگار نے مجھے کوئی ٹیکس کے لیے پے ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں دیا. میرے بھائیوں اس مقام پر لا کر اپنے آپ کو سوچئے کہ دل سنبھالنے والا وہ ہے, باڈی سنبھالنے والا وہ ہے, جسم کے درمیان توازن رکھنے والا وہ ہے. آج تک وہ تمہیں ٹیکس نہیں دیتا. ہم اس کے بدلے میں اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنا سر زمین پر رکھ کر, اپنی ناک زمین پر رکھ کر اس بات کا اقرار کر لیں اللہ میں تیرے سامنے اپنی ناک رگڑ رہا ہوں کیونکہ عزیز تو ہے, ہم ذلیل ہیں. اے اللہ ہم نے زمین پر اپنا سر رکھ دیا, ہم تیرے غلام ہیں اور تو میرا مالک ہے. کیا ہم اس بات کا بھی اقرار نہیں کر سکتے اپنے رب کے سامنے؟ تو نماز پڑھیے, پورے شریر کی ایکسرسائز نماز کے اندر ہوتی ہے. یوگی یوجی ستت مہاتمان رہاسستی تھا, ایک بھی وقت کی مت چھوڑیے ورنہ دھرم سے ہٹ جاؤ گے. اللہ کے نبی نے بھی یہی کہا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر, ایک وقت کی بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی تو مذہب پر قائم نہیں رہو گے, کفر کیا اس نے. سوچئے ایک چتات من نراشیر پر گرہا, ایک اللہ سے مانگیے, کتنا غفور الرحیم ہے وہ. مولانا جرجیت صاحب کی شادی ہے, ان کے بیٹے کی شادی ہے, بھائی کی شادی ہے, لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں لیکن چھانٹ چھانٹ کے دعوت دی جا رہی ہے. دشمن پہ نظر پڑتی ہے, دشمن کو دعوت نہیں دی جا رہی ہے. یہ زندگی بھر میرا وروध کرتا رہا, آج اس کی دعوت کیسے کر دوں. ہم کسی کو کھانا کھلائیں گے تو دوست کو کھانا کھلائیں گے, دشمن کو اپنے گھر میں ہم گھسنے بھی نہیں دیں گے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے تخیل کی شارہ پر سوار ہو کر سوچئے الحمدللہ رب العالمین, ہمارا پروردگار ہمارا رب ہے جو دوست کو بھی کھانا کھلاتا ہے, دشمن کو بھی دے رہا ہے, مومنوں کو بھی کھیل دے رہا ہے, کافروں کو بھی دے رہا ہے. آسمان سے بارش, آسمان سے بارش. آج سے تقریباً 100-150 سال پہلے اس بھارت کے اندر, اس ہندوستان کے اندر جب بارش نہیں ہوئی تھی تو سائنٹسٹ نے, سائنسدانوں نے بمبئی کے سمندروں سے بھاپ کی شکل میں اڑنے والے پانی سے بدلیاں تیار کی تھی اور ان بدلیوں کو بمبئی کی سرحدوں پر پانی کی شکل میں برسایا تھا. آپ یقین کیجئے 15 منٹ کی بارش ہوئی تھی. سمندر سے اٹھنے والے لہروں سے, پانی کی بھاپ سے بدلیاں بنا کر جب اس کو برسایا گیا تو پتا چلا کہ 15 منٹ کی بارش میں بھارت کا, ہمارے انڈیا کے 25 سال کی انکم ختم ہو گئی. 25 سال پیچھے چلا گیا. 25 سال کا اثاثہ, انڈیا کی 25 سال کی کمائی 10-15 منٹ کی بارش میں برباد ہو گئی. 25 سال کی بمبئی کے اندر 15 منٹ بارش ہوتی ہے تو پورے ہندوستان کی 25 سال کی محنت, 25 سال کی انکم برباد ہو جاتی ہے, انکم ختم ہو جاتی ہے. ہمارے رب کی
رحمت پر ذرا نظر ڈالو، کیسی بارش برساتا ہے، پورے ملک میں برساتا ہے، ہر کھیت میں برساتا ہے، ہندو کے بھی، مسلمان کے بھی، سکھ کے بھی، عیسائی کے بھی، ہر جگہ سرسبز و شاداب لہلاتی ہوئی کھیتیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، گندم، گیہوں اور چاول، دھان، ہر چیز پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس دن کی تاریخ سے پھر سمندر کے پانی سے بھاپ بنا کر بدلیاں بنانا اور اس سے بارش کا کام انڈیا گورنمنٹ نے روک دیا، کیونکہ انڈیا کی کمر ٹوٹ رہی تھی، 25 سال کی انکم برباد ہو گئی تھی، پورا ہندوستان 25 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا وہ غفور الرحیم ہے جو موسلادھار بارش برساتا ہے۔ ایک دن کے لیے پورے ہندوستان کی لائٹ اگر جلا دی جائے اور گورنمنٹ اس کا ٹیکس نہ لے تو آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ ایک دن کی لائٹ میں کتنا خرچہ آ جائے گا؟ ایک دن کی لائٹ اگر جل جائے تو ایک دن کی لائٹ پر آپ غور کریں گے تو کتنی کمائی گورنمنٹ منع کر دے کہ ہمیں بل نہیں چاہیے تو کتنا نقصان ہوگا اس کا۔ ایک دن پورے ہندوستان کی لائٹ کا بل نہ لیا جائے، اس کا میٹر کی ریڈنگ نہ چلے تو انڈیا کتنے پیچھے چلا جائے گا۔ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی پر چمکنے والا سورج، 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی جو مل رہی ہے ہمیں اور آپ کو، میرے بھائیو آج تک ہمارے پروردگار نے اس پر ہم سے بل نہیں مانگا۔ ہم ایک مرتبہ بجلی چلا کر اے سی جب چلاتے ہیں اپنے گھر میں تو دیکھتے ہیں 2500 3000 کا بل آتا ہے ایک مہینے کا، لیکن اللہ رب العالمین جو ہوا کی شکل میں ہمیں روزانہ آکسیجن دے رہا ہے جس سے ہم زندہ ہیں، آج تک اس نے اپنے بندوں سے ٹیکس نہیں مانگا۔ میرے بندو ہمیں ٹیکس دو، ہم نے پانی دیا، میرے بندو ہم نے ہوا دی، ٹیکس دو، میرے بندو ہم نے سورج کی روشنی سے تمہارا غلہ پکایا، ہمیں ٹیکس دو۔ کچھ نہیں مانگا، اس نے مانگا تو صرف اتنا مانگا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ او میرے بندے تو مسجد میں آ جا، میرے گھر میں آ جا، ان تمام نعمتوں کے بدلے میں بس اپنا ماتھا میرے گھر میں اپنی میری زمین پر رکھ دے تاکہ اس بات کا اعلان ہو جائے کہ تو میرا غلام ہے، میں تیرا مالک ہوں۔ تو اس بات کو قبول کر لے کہ اللہ میں تو تیرا غلام ہوں، تو میرا مالک ہے، بس تو مجھے اپنا مالک مان لے اور میرے سامنے اپنے غلام ہونے کا اقرار کر لے، اپنی ناک زمین پر رگڑ دے تاکہ میں یقین کر لوں کہ میرا بندہ میرے سامنے ذلیل ہو گیا، یعنی اس نے مجھے عزت والا مان لیا اور میرے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا۔ آئے میرے بندو، تم جتنا میرے سامنے اپنی ناک رگڑو گے، زمین پر جتنے سجدے کرو گے، اللہ مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، میں لوگوں کے سامنے تمہیں اتنا ہی مہان بنا دوں گا، میں لوگوں کے نظروں میں اتنا ہی تمہیں عزت دار بنا دوں گا، جتنا تم میرے سامنے ذلیل ہو گے اور اپنی ناک رگڑو گے، میں لوگوں کے سامنے تمہیں اتنا ہی باعزت کر دوں گا۔ آج دیکھ لیجئے 5 وقت کا نمازی اور جتنا بڑا تہجد گزار ہوگا لوگ اس کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ آئیے صاحب مولانا ہمارے بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے، آپ تہجد پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کی نظروں میں باعزت بنا دیا، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے، اور جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرنا سیکھ لے اللہ اس کو کبھی لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ یہی تو اسلام ہے۔ آج نقشے دیکھیے، ایک مندر مجھے پورے ہندوستان میں بتا دیجئے کہ جہاں ہریجن، شودر اور برہمن ایک ہی ساتھ پوجا کیے ہو، پورے بھارت میں ایک مندر بتا دو ہمیں، ایک مندر نہیں ہے۔ برہمنوں کے مندر میں شودر نہیں جا سکتا، شودر کے مندر میں برہمن نہیں جا سکتا۔ دھوکے سے اگر برہمنوں کے مندر میں شودر چلا گیا تو پھر اس مندر کو گنگا کے پوتر جل سے دھویا جائے گا، کیونکہ شودر کے آنے سے وہ مندر اپوتر ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ یہاں تصور کرو مولوی جرجیس بعد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، گاؤں کا ایک آدمی ہے، وہ بیچارہ رکشہ چلاتا ہے، ٹیکسی چلاتا ہے، ای رکشہ چلاتا ہے، بیٹری والا رکشہ، شام تک محنت کر کے 100-200 روپے کما کر اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے۔ اذان کی آواز سن کر وہ پہلی صف میں جا کر بیٹھ گیا، سنت پڑھتا ہے، پہلی صف بھر جاتی ہے، 2 منٹ رہ جاتے ہیں جماعت میں، مولانا جرجیس مسجد میں جاتے ہیں، ان کو سب سے پچھلی والی صف میں جگہ ملتی ہے۔ اللہ کی قسم جرجیس صاحب لوگوں کی نظروں میں بہت مبارک ہیں، بہت بڑی ہستی مانے جاتے ہیں، بہت عزت کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں، لیکن جرجیس صاحب میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آگے صف میں کھڑے ہو کر
اس غریب آدمی کو اس رکشے والے سے یہ کہہ دیں کہ چلو تم پیچھے نماز پڑھ لو، مجھے آگے آ جانے دو۔ جرجیس صاحب کو یہ اتھارٹی قرآن نہیں دیتا ہے، یہ حدیث نہیں دیتی ہے کہ ہم کسی کو اگلی صف سے ہٹا کر پیچھے کر دیں۔ وہ الگ بات ہے کہ میری عزت و احترام میں وہ آدمی خود ہٹ جائے اور ہمیں اپنے آپ آگے کھڑا کر دے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں آنا چاہتا ہے، اگلی صف کا ثواب لینا چاہتا ہے، تو جرجیس صاحب کو پاور نہیں ہے کہ اس آدمی کو پیچھا کر دے۔ جرجیس کیا بیچتا ہے؟ سعودیہ کی سرزمین پر اذان کی آواز آئے، ایک غریب آدمی سعودی میں رکشہ چلانے والا آدمی پہلی صف میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، امام حرم کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ایک رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر ہے، اور پہلی صف کا ثواب تو اور زیادہ ہے۔ لیکن اب سعودیہ کا بادشاہ آتا ہے، اس کو پہلی صف میں جگہ نہیں ملتی ہے۔ اللہ کی قسم سعودی کے بادشاہ کو بھی یہ پاور حاصل نہیں ہے کہ اگلی صف سے اس غریب، اس ٹیکسی ڈرائیور کو، اس رکشہ چالک کو آگے کی صف سے ہٹا کر پیچھے کھڑا کر کے خود آگے بڑھ جائے۔ سنو آئے سعودیہ کے بادشاہ، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تم اپنی منمانی چلاؤ، یہ غریب بندہ میرا ہے اور میرے گھر میں آیا ہے، میرے گھر سے اس کو اگلی صف سے دور کرنے کا پاور میں تمہیں نہیں دیتا۔ اپنے گھر میں نہ گھسنے دو، اپنی بلڈنگ میں نہ گھسنے دو، سڑک و چوراہے پر اس کو الگ تھلگ کر دو، وہاں تم مالک ہو، لیکن یہ میرے گھر میں آیا ہے، خانہ خدا میں آیا ہے، خانہ کعبہ میں آیا ہے، میرے گھر میں آیا ہے، غریب ہے تو کیا ہوا ہے، میری عبادت کے لیے آیا ہے۔ اے سعودی کے بادشاہ، تجھے یہ پاور نہیں ہے کہ اس کو اگلی صف سے ہٹا کر پیچھے کھڑا کر دے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ میرے بھائیوں، یہ اسلام برابری کا حق دیتا ہے۔ امیر و غریبی کے فرق کو اگر کوئی مٹاتا ہے تو اسلام مٹاتا ہے، امیر و غریب کے گھمنڈ کو اگر کوئی دور کرتا ہے تو اسلام دور کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے صاف کہہ دیا، لا کلکم بنی آدم وآدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، تم سب مٹی سے پیدا ہوئے ہو، اور لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عرب کے رہنے والے کو غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی غیر عرب کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر کوئی درجہ نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر کوئی درجہ نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو مسجد کے اندر کھڑے ہو کر آپ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، این البلال، این بلال، این بلال، بلال کہاں ہے؟ اور بلال ہاتھ اٹھا کر کہتے لبیک سعدیک، اے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں۔ آپ نے کہا بلال، مجھے اللہ نے جنت دکھائی، میں نے جنت میں جوتوں کی آواز سنی، میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ جوتوں کی آواز جنت میں کس کی ہے؟ یہاں تو کوئی چل نہیں رہا ہے۔ جبرائیل نے بتایا یہ تمہارے صحابی ہیں بلال، یہ بلال کے جوتوں کی آواز ہے، وہ تمہیں وہ سنائی دے رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بتلا رہا ہے کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا، میں نے بلال کو جنت میں داخل کر دیا۔ اے بلال، اللہ نے مجھے جنت میں تمہیں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اے بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال کہنے لگے پتہ نہیں مجھے اللہ نے جنتی کیسے کہہ دیا، میں تو عام لوگوں کی طرح عمل کرتا ہوں، ہاں ایک عمل ایسا ہے جو اور لوگوں میں نہیں دیکھتا ہوں۔ کہا وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا کہ میرا وضو جب بھی ٹوٹتا ہے، جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں، جب بھی پیشاب و پائخانہ کر کے آتا ہوں، میں بے وضو ہوتا ہوں، فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں، میں کبھی بے وضو نہیں رہتا ہوں، وضو بنانے کے بعد تحیۃ الوضو میں ضرور پڑھتا ہوں جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے۔ آواز آتی ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے، اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے جو اور لوگ نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا بلال کی زبان سے جملے نکلے تھے کہ میں بے وضو کبھی نہیں رہتا۔ وہ بلال جس سے لڑکیاں نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، کہ جن کے ہونٹ موٹے موٹے تھے، حبشی تھے، کالے کلوٹے تھے، جس کے پاس نکاح کا پیغام بھیجتے تھے لڑکی ان سے نکاح کرنے کا انکار کر دیا کرتی تھی، لیکن جب بلال کی جنتی ہونے کا اعلان صحابہ نے سنا تو صحابہ اسی مسجد میں بیٹھے بیٹھے چیخنے لگے، اے بلال میرے گھر چلو، میری یہ خوبصورت بیٹی ہے،
ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، تمہاری صحبت میں میری بیٹی رہے گی تو وہ بھی نیک عمل کرے گی، شاید وہ بھی جنتی ہو جائے، اور دیندار لڑکے سے نکاح کرانے کے بدلے میں اللہ مجھے بھی جنت دے دے۔ آئے بلال چلو چلو میرے گھر چلو، اور ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو۔ ادھر سے دوسرے صحابی کہتے ہیں آئے بلال، پہلے انہوں نے کہہ دیا ہے ان کی بیٹی دیکھ لو، اگر پسند آ جائے تو ٹھیک، اگر نہ آئے تو میرے گھر آ جانا، میرے پاس بھی چاند کا ایک ٹکڑا ہے، میرے پاس بھی ایک بیٹی ہے، اس کو دیکھ لو۔ ایک نظر میں بھی اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ ہمارا سماج اپنی بیٹیوں کے لیے کون سے لڑکے تلاش کر رہا ہے، ہمارا سماج اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے کون سے داماد ڈھونڈ رہا ہے، کون سے لڑکے تلاش کر رہا ہے، اور صحابہ کیسے کیسے داماد ڈھونڈا کرتے تھے۔ جلسوں سے عبرت حاصل کرو اور سیکھو سیکھو، یہ اسلامی مساوات ہے۔ آج مندر میں چلے جائیے، آپ کسی بھی مندر میں آپ دیکھ لیجئے گا، آج تک ہری جن برہمن کے مندر میں نہیں جا سکا۔ جس دھرم کے اندر یہ لکھا ہو برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، ران سے ویش کو پیدا کیا، اور پیروں کے تلوے سے شودر کو پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، جو دھرم یہ شکشا دیتا ہو کہ پیروں سے پیدا ہونے والا شودر ہے، جس کو برہما نے اپنے پیروں سے پیدا کیا ہو، اس میں شودر کو عزت کہاں مل جائے گی؟ جس دھرم میں صاف لکھا ہو برہمن اگر کسی شودر کی لڑکی پر نظر ڈال دے اور پسند آ جائے تو شودر کو چاہیے کہ اپنی لڑکی لا کر برہمن کو دے دے، لیکن اگر برہمن کی لڑکی کسی شودر کو پسند آ جائے اور وہ برہمن کی لڑکی پر غلط نظر ڈال دے تو راجا کو چاہیے کہ شودر جس نے اپنی آنکھوں سے برہمن کی لڑکی کو دیکھا ہے اس کی دونوں آنکھوں میں تانبا پگھلا کر ڈال دے، تیزاب پگھلا کے ڈال کے اس کو اندھا کر دے۔ یہ لکھا ہوا ہے۔ برہمن کسی غریب کی لڑکی کو دیکھ لے شودر کی تو شودر کو چاہیے کہ اپنی لڑکی برہمن کو دے دے، موج کرے، مستی کرے، لیکن شودر اگر کسی برہمن کی لڑکی کو دیکھ لے تو راجا کو یعنی اس علاقے کے بادشاہ کو چاہیے کہ اس شودر کو پکڑ کے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے۔ برہمن وید پڑھ سکتا ہے بس، اگر شودر وید کو پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ ڈالو، وید چھو لے تو ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اگر برہمن وید پڑھ رہا ہے اور شودر اس کو سن لے تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈال کے اس کو بہرا کر دو۔ یہ شکشا ہو جس دھرم کی میرے بھائیوں، وہاں کہاں پڑھائی لکھائی آئے گی، کہاں علم کا سمندر بہے گا۔ یہاں قرآن، یہاں اللہ کے نبی کو دیکھیے، فرما رہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ نہیں کہا خان علم حاصل کرے، انصاری نہیں، انصاری کرے، راجپوت نہیں، تیلی نہیں، شیرشاہ آبادی کرے، سرجا پوری نہیں، سرجا پوری کرے، شیرشاہ آبادی نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے۔ یہاں برہمن کو پڑھنے کا حق ہے، شودر کو نہیں۔ شودر اگر پڑھ لے تو زبان کاٹ ڈالو، سن لے تو کانوں کو بہرا کر دے، چھو لے تو ہاتھ کاٹ ڈالو۔ یہ صورتحال ہے ہمارے۔ تو اللہ تعالیٰ شرک برداشت نہیں کرتا ہے۔ دوسری چیز، اسلام کبھی مٹ نہیں سکتا ہے۔ تیسری چیز، قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے چاہے کتنی طاقتیں آ جائیں۔ اور چوتھی چیز، اسلام مساوات کا درس دیتا ہے۔ یہاں امیر اور غریب دونوں کو برابر کا حق حاصل ہے۔ اگر امیر جرم کرتا ہے تو اس کو بھی سزا ملے گی، غریب کرتا ہے تو اس کو بھی ملے گی۔ اور اس کی جیتی جاگتی تصویر ہے بنو وہ قبیلے، ایک عورت جو لڑکی تھی فاطمہ نام کی، اور وہ پکڑ کے جب لائی گئی، کہا اللہ کے رسول اس نے چوری کی ہے، چوری۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کتنی مقدار کو پہنچ رہی تھی، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو کیونکہ اس نے اتنی چوری کی کہ ہاتھ کاٹنا بنتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی بڑے اونچے گھرانے کی ہے، بڑے امیر گھر کی بیٹی ہے، ناک کٹ جائے گی اگر اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ تو آپ نے یہ جواب دیا پہلے زمانے کی امتیں اسی لیے تو برباد ہوئی، ان کے عمرا جب جرم کرتے تھے تو سزا نہیں دی جاتی تھی، غربا جب جرم کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی۔ جاؤ اور ہاتھ کاٹ ڈالو، اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا۔ جب اس معصومیہ عورت کا ہاتھ کاٹا
قبیلہ بنو مخزوم کی اس لڑکی کا ہاتھ، تو بہت مذاق اڑایا گیا۔ صحابہ بھی کہنے لگے اللہ کے نبی سنا نہیں جا رہا ہے، لوگ اتنا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو محمد بڑے بڑے امیر گھرانے کی بیٹیوں کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے